بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ المولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ چاند کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کل آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس یہ لوگوں کے لیے اوقات کا ذریعہ ہے، اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، والحج اور حج کا، یعنی یہ لوگوں کے لیے جو ہے اس میں نظام الاوقات بھی ہے اور حج کے وقت سے بھی متعین ہے کہ چاند کو دیکھ کر ہی لوگ یہ چیز سیکھتے ہیں کہ آج اب حج کا مہینہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نیکی یہ نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے، ان کے پیچھے والے حصے سے داخل ہو جاؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم گھروں میں آؤ، مِنْ أَبْوَابِهَا ان کے دروازوں سے آؤ اندر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں ایک پہلی بات جو ہے وہ چاند کے حوالے سے ہے، دوسری بات ان کی ایک رسم تھی جو عجیب رسم تھی اس کے حوالے سے ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کی ہے۔ پہلی جو بات ہے وہ ہے آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الاہلہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ویسے اہلہ حلال کہتے ہیں چاند کو، یہ جمع کا صیغہ ہے، اب چاند تو ایک ہی ہے، تو اس کے مراد یہ ہے کہ ہر مہینے چونکہ چاند آتا ہے نا، ہر مہینے کا نیا چاند، وہ چاند وہی ہوتا ہے لیکن گھٹتا گھٹتا ہم کہتے ہیں نیا چاند چڑھا، نیا چاند، اس لحاظ سے ہر مہینے چونکہ اسلام میں یہ 12 مرتبہ چلتا ہے تو یہ اس لیے اہلہ شاید جمع استعمال ہوا ہے، اور جمع کی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ چاند صرف ایک ہی چاند تو نہیں ہے، مختلف کہکشاؤں کا، مختلف کیلسٹرز کا، مختلف یہ جو گلیکسیز ہیں ان کے الگ الگ چاند ہیں، ڈھیروں چاند ہیں، تو اس لیے بہرحال چاند کے جمع کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ جو چاند کے بارے میں بعد مفسرین نے لکھا کہ حضور سے کیوں پوچھتے تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے، باب نبوت میں جھانک کے دیکھنا چاہتے تھے یہ صحیح نبی ہے یا نہیں ہے، کیا یہ جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا، اگر یہ صحیح ہمیں بتا دے تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو اس چیز کو وہ جاننا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سادے سے الفاظ میں دو ٹوک بات بتا دی، اور اس کا ایک شان نزول صحابہ کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاند کیا ہے، کبھی تھوڑا ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی چھوٹا سا ہو جاتا ہے، پھر کبھی بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے، پورا نورانی ہو جاتا ہے، پھر بحر ظلمت میں اتر جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر نکل آتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ثعلبہ نے، حضرت معاذ بن جبل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یہ سوال پوچھا، تو جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھا اس موقع پر یہ آیت اتری کہ ان سے کہو کہ یہ چاند کیا ہے، یہ چاند جو ہے یہ تمہارے نظام الاوقات کے لیے ہے اور حج کے مہینے میں ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ چاند ہی سے دیکھ کر ہم روزے رکھتے ہیں، مہینے طے ہوتے ہیں، چاند ہی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان پہ جنتری فکس کر لی ہے، کوئی جاہل ان پڑھ ہے ہر کوئی سمجھتا ہے، بلکہ جو جتنے بھی جاہل پہلے لوگ تھے جنہوں نے کچھ بھی لفظ ایک بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ چاند دیکھ کر بتا دیتے تھے کتنی تاریخ ہے، کتنی تاریخ جا رہی ہے چاند کی، اب رجب کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، تو چاند سے ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان آ گیا، چاند سے ہمیں پتہ چلتا ہے حج کا مہینہ ہے، جی حج کرنے جائیں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان سے کہو یہ تمہارے
نظام الاوقات کے لیے ہے، والحج، اور حج کے لیے، حج کے دنوں کو مقرر کرنے کے لیے یہ چاند رکھا گیا ہے۔ تو گویا چاند، ایک طرف چاند آپ دیکھیں کہ دودھ یا چاندنی بھی دیتا ہے راتوں کو بندے کو، ورنہ آسمان خوفناک ہی نظر آتا ہے، آسمان کی خوفناکی بھی ختم کی گئی، لوگوں کو راتوں کو بھی ایک میٹھی سی ہلکی سی روشنی میسر ہوتی ہے چاند کے ساتھ۔ 14 کا چاند دیکھ کے بندہ خوش بھی ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ میں بتاؤں کہ میں احمداری میں پڑھ رہے تھے، تو ہمارے جو لڑکے ہیں ہم بعض اوقات شب داریاں بھی کیا کرتے تھے نا، رات پوری جاگتے رہتے تھے، پوری رات ہم شب داری کرتے تھے۔ اس میں مختلف ہمیں رات کا الگ الگ جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبل دیا جاتا تھا، اس ٹائم نفل پڑھنے، اس ٹائم یہ ذکر ہوگا، اس ٹائم آپ نے یہ بھی لطیفے بھی سنانے، شعر بھی سنانے، تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی کا بھی بندوبست ہوتا تھا، مطلب تاکہ بچے، بس جگانا مقصد ہوتا تھا کہ ان کو یہ ٹریننگ ہو۔ اگلے دن چھٹی نہیں ہوتی تھی، پڑھائی ساتھ ہوتی تھی کہ چھٹی کرنے کا مقصد فیل ہو جاتا تھا، اکثر مقصد ہوتا تھا کہ ان کو اتنی ٹریننگ دی جائے۔ تو ایک مرتبہ ہم جاگ رہے تھے تو شاہ صاحب آئے تو کہتے ہیں آئے میں آپ کو صحابی رسول دیکھوں۔ تو ہم حیران ہو کہ ہمیں لے کر گئے اوپر چھت پر، اس وقت 14 کا چاند تھا، کہتے ہیں وہ دیکھو صحابی رسول ہے، تو حضور کے اشاروں پہ چلنے والا۔ تو بہرحال یہ چاند جو ہے نا، یہ حضور علیہ السلام پر ایمان تو لایا، حضور نے اسے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کی۔ ایک دفعہ ابو جہل نے، ابو لہب نے، ولید نے، عتبہ نے حضور کو آزمانے کے لیے کہ یہ واقعی نبی ہے یا نہیں، کہا یہ ہم تمہیں تب نبی مانیں گے کہ تم چاند کے 2 ٹکڑے کرو۔ حضور علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو کر الگ الگ سمتوں میں چلے گئے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، لیکن ایمان نہیں لائی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ٹھہرو، ابھی ایمان لانے میں جلدی نہیں کرنی، کیا بتائیے اس کا کوئی جادو ہو۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ قافلوں کو آنے دو، یہاں تو چل سکتا ہے، دوسرے ملکوں میں نہیں چل سکتا۔ قافلے آئے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا واقعی ہم وہاں پر تھے، ہم خود حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، چاند کے 2 حصے ہو گئے، ادھر کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ تو وہ سب اتنے باتیں باوجود شواہد کے پھر بھی ہر دھرم قوم تھی، ہر دھرم لوگ تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو بہرحال حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ ایک الگ باتیں ہیں، جہاں قرآن کی آیت کا یہ مقصد نہیں ہے، چاند کے حوالے سے میں باتیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ چاند کا دیکھیں اصل مشن اسلام ہی رکھا، دین ہی رکھا، یعنی یہ سارے دنیاوی فائدے بہت سے ہیں چاند کے، لیکن اصل کیا چیز رکھا کہ تمہیں مہینہ نظام الاوقات طے کرنے کے لیے، اپنے عبادات کے مہینوں کا متعین کرنے کے لیے، حج کو متعین کرنے کے لیے، یہ سارا چاند ہی کے ذریعے ہمیں معلومات ملتی ہے۔ ایک تو یہ والی بات۔ دوسری بات یہی وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھواڑے سے آؤ، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کی ایک رسم تھی، سوائے قریش کے باقی یہی کرتے تھے، ہاشم کے، بنی ہاشم کے باقی یہی کرتے تھے کہ وہ ایک دفعہ حرام باندھ لینا، حرام باندھ لے حج کے لیے۔ تو اب وہ ان کو اگر واپس گھر آنا پڑتا تو وہ دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، پھر گھر کے پیچھے والا حصہ توڑتے تھے اور اندر داخل ہوتے تھے، اپنا کام کر کے جاتے تھے، تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اب یہ رسم تھی، لیکن قریش یہ کام نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یہ نیکی ہے ہی نہیں، یہ تمہاری اپنی عادتیں ہیں، تو نیکی یہ نہیں ہے، اصل نیکی تو یہ تم اللہ کا خوف رکھو، اور ساتھ ہی اجازت وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کے دروازے، گھر دوبارہ آنا پڑے تمہیں کسی کام کے سلسلے میں، کوئی چیز بھول گئی ہو، کوئی بھی کام ہو، تم نے احرام باندھا ہو، تو گھر کے پیچھے سے سوراخ کر کے نہ آؤ، بلکہ دروازوں سے اندر آؤ۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دیکھیں اسلام کتنا اچھا مذہب ہے بھائی، وہ گھر کا پیچھے والا حصہ توڑ کے اندر داخل ہونا کتنا مشقت والا کام ہے، اللہ نے اس سے بچایا اور کہا دروازوں سے اندر آؤ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام کا مزاج کیا ہے، اور اصل نیکی کیا ہے، اللہ سے تقوی، اللہ سے ڈرنا، خوف رکھنا اللہ کا، اللہ سے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ ہم لوگوں سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا یہی بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے یہاں یہ کہا، اور گھر میں یہ والا کام نہ کرو۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے یہاں ڈرنے کا حکم دیا گیا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی کا مطلب ویسے ڈر بھی ہوتا ہے اور پرہیز بھی ہوتا ہے، اور پرہیز کس میں کرنا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پرہیزگاری کا مطلب ہوتا ہے بچتے رہنا۔ تقوی کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں،
پھر تقوی کا دوسرا یہ ہے کہ فرضوں کو اپنائیں، پھر تقوی کا یہ ہے کہ واجبات کو اپنائیں، پھر سنت موقدہ کو، سنتوں کو، یعنی اس درجے سے آگے بندہ بڑھتا جائے۔ ہم گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، گناہوں کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، سارے نیک کام کر کے ہم سوچتے ہیں بڑے متقی ہیں، حالانکہ تقوی کا جو پہلی چیز ہے وہ ہے پرہیز کرنا، بچنا، گناہوں سے بچنا، وہ پہلی چیز ہے، پہلے ہمیں وہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور قتال کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پر اسلام کا مزاج بتایا گیا ہے کہ اسلام کا مزاج صرف یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑا اسلام کا مزاج نہیں ہے، لڑائی جھگڑا امن قائم کرنے کے لیے ہے، جو اسلام جہاں قتال کا جھگڑا تو نہیں، جو قتال کا حکم دیا وہ امن قائم کرنے، روئے زمین پہ امن قائم کرنے کا، جس کا آگے بھی ذکر چلے گا۔ ایمان، چونکہ ایمان کا مطلب یہی ہے، آمن، ایمان لانا، سکون۔ حضرت آمنہ کا نام بھی اسی وجہ سے آمنہ تھا، تو امن والی جن، تو امن قائم کرنا اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام نے یہاں قتال کا حکم دیا ہے نا، وہ جھگڑے کے لیے نہیں دیا، وہ بھی امن قائم کرنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو تم سے لڑے تم ان سے لڑو، یہ نہیں کہ خام خواہ اٹھ کے لڑو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑیں، جو تم سے لڑائی جھگڑا کریں، تم ان سے لڑائی جھگڑا کرو۔ یہ جو باب ہے، یہ باب مفاعلہ ہے۔ باب مفاعلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو طرفہ لڑائی، یعنی کہ ایک طرفہ نہ ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، باب مفاعلہ سے مراد یہ ہے کہ اس باب اس وزن پہ جو آتے ہیں نا، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، مقابلہ کسے کہتے ہیں؟ میں کہوں میں مقابلہ کروں، سامنے والا کوئی ہوئی نہیں، کون سا مقابلہ؟ مقابلہ کا مطلب ہے آمنے سامنے سے کوئی لڑائی، دونوں جس میں دونوں ایک دوسرے میں مخالف کام کر رہے ہوں، اسی سے مقاتلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل کرنا، قتل کرنا یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن باب مفاعلہ سے جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقاتلہ کرنے سے مراد کہ دونوں لڑائی کریں، ایک بھی لڑائی کرے اور دوسرا بھی لڑے گے، اس لیے اسی سے باب مقابلہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو باب مفاعلہ پہ جو چیز بھی آتی ہے اس میں دو طرفہ شرکت پائی جاتی ہے اسی ایک کام میں۔ تو یہاں کہا گیا کہ وہ جو تم سے لڑائی کریں تم ان سے لڑائی کرو اور حد سے مت بڑھو، یعنی اگر وہ تم سے لڑائی نہیں کر رہے تو تم اگر ان سے لڑائی کر رہے ہو تو یہ حد سے بڑھنا ہے۔ یا اسی طرح کوئی تم سے قتال کر رہا ہے اور اس نے جو ہے تمہارے ساتھ یعنی لڑائی تو کی ہے لیکن وہ ظلم زیادتی نہ کی، مثلاً بہت سے کام ہوتے ہیں لڑائیوں میں، عورتوں کو ضبط کر لینا، گھروں کو مسمار کر لینا، فصلوں کو تباہ کر لینا، یعنی مختلف آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ ساری چیزوں سے پابندی ان پر رکھ دی گئی کہ حد سے مت بڑھو، کیونکہ اگر حد سے بڑھو گے پھر تو اللہ تمہیں بھی پسند نہیں کرے گا۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دیا ہے کہ قتال کرنا ہے لیکن اس میں بھی حدود اور قیود کا خیال کرنا ہے۔ پھر اگلی آیت بھی اسی سے متعلقہ ہی ہے، فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان سے قتال کرو جہاں انہوں نے، ان سے مقاتلہ کرو، ان کو قتل کرو جہاں بھی ان سے مقابلہ ہو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی انہیں تم پاؤ، جہاں بھی انہیں تم پاؤ ان کو مارو، یعنی جہاں بھی ان سے تمہارا مقابلہ ہو وہاں ان کو مارو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے قتال مت کرو۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ وہ تم سے نہ وہاں پر لڑائی کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہاں وہ تم سے لڑائی کریں تو تم بھی ان سے لڑائی کرو، تم بھی انہیں قتال کرو۔
کذالک جزاء الکافرین، یہی سزا ہے کافروں کی، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اب اس آیت میں ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں یہ جو حکم تھا نا، بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ مخصوص جزیرہ عرب کے لیے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جزیرہ عرب سے مشرکین کو پاک کرنا چاہتا تھا، اس لیے فرمایا کہ جب تک کہ وہاں خالص ان کو وہاں سے نکالو اور فتنے کو مکمل ختم کرو، تو اللہ نے وہاں پر حکم دیا کہ ان سے قتال کرو، کیونکہ اگلی بھی آیت ہے، میں اس کو پڑھ لوں اگلی دو آیتوں کو شامل کر کے پھر پورا صحیح سمجھ آئے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین صرف اللہ کا ہو کے رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، تو ان پر زیادتی نہ کرو، اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں پہ کر سکتے ہو، جو ظالم ہے ان پہ زیادتی کر سکتے ہو، ورنہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا فطرہ فَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، جب تک کہ دین خالص نہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان سے لڑائی کرو، فتنے کو ختم کرو، یہاں تک کہ دین سارا اللہ کا ہو جائے، ایک بھی کافر نہ رہے۔ دنیا میں تو کتنے کافر ہیں، ہمیں لڑائی کا حکم تو نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین نے پتہ ہے کہ انہیں لکھا کہ یہ جزیرہ عرب کی بات ہے، کہ جزیرہ عرب میں حضور نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ جب تک ان سے تین باتوں پہ، یا تو یہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، کہیں کہ ہم اللہ کو معبود واحد لا شریک جانتے ہیں، حضور کو اللہ کا نبی جانتے ہیں اور دین اسلام کو فالو کریں گے، اگر یہ مانیں گے تو بھی ان سے قتال نہیں کریں گے، یا مجھے حکم یہی ہے حضور نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے، یا پھر یہ سارے جو ہے جزیرہ عرب کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، یا پھر یہ ہم سے لڑائی کریں۔ تین ہی صورتیں، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے، یا تو جزیرہ عرب کو خالی کرے، یا تو یہ مسلمان ہو جائے، یا تو قتال کرے۔ یہ تین ان کو آپشن دیے گئے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں نا جزیرہ عرب مسلمانوں کے پاس ہے، وہاں کوئی کافر نہیں ہے، جو رہتا ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ پھر فدیہ دے گا، وہ جزیہ دے گا، جو وہ وہاں پر مسلمانوں کے ایریے میں جو رہتے ہیں وہ دیں گے، ورنہ وہ وہاں پر رہ نہیں سکتی، اس لیے حضور نے ان کے لیے جزیہ بھی بعد میں مقرر کر دیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزیرہ عرب سے پاک کرنا تھا اور فتنہ وہاں سے ختم کرنا تھا، کیونکہ شرک فتنہ ہے، عیسائیت بھی فتنہ ہے اور یہودیت بھی فتنہ ہے، باقی سارے مذہب فتنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب سے ان تمام فتنوں کو ختم کر دیا اور دین اللہ ہی کے لیے چھوڑا، اس لیے کہا گیا کہ وہاں سے ان کو پاک کریں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں یا علاقہ چھوڑ جاتے ہیں، چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو پھر ان پہ زیادتی نہ کرو، بعضوں نے یہ بھی کہا ہے۔ لیکن بعضوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ اس سے مراد یہ تھا کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یعنی کافروں کو اس وقت کہ جب وہ تم سے قتال کریں تب تم لڑو، اس وقت تک لڑتے رہو کہ جب تک وہ یہ فتنے فساد نہیں کرتے، فتنے فسادات کو چھوڑ دیں، مسلمان کے خلاف سازشوں کو چھوڑ دیں، جزیہ دیتے رہیں، اس وقت تک ان سے قتال کرو۔ جب جزیہ دینا شروع ہو جائیں، یعنی وہ جو باتیں ہیں نا کہ جزیرہ عرب سے پاک، بعضوں نے وہ نہیں لکھی، بعضوں نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ یہ لوگ جزیہ دیں، فتنے کرنے مسلمانوں کے خلاف چھوڑ دیں، تو پھر دین اللہ کے لیے ہو کے رہ جائے گا، پھر یہ جزیہ دیتے رہیں گے، یعنی اسلام کی ایک بات مانتے رہیں گے کہ مسلمانوں کو جزیہ دیں گے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کو اپنا حاکم سمجھیں گے، تو پھر ان کو معافی ملے گی۔ اور اس وقت لیکن اگر یہ تم سے قتال کرتے ہیں تو تم ان کو قتل کرو۔ جو کہا گیا کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا وہاں سے انہیں نکالو، تو یہ مسلمانوں کو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے نکالا گیا تھا، کہاں سے؟ عرب سے، مکہ سے نکال کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی تھی۔ اللہ نے کہا اب تم جب جاؤ گے نا تو ان سے قتال کرو، اب جب تم جاؤ گے تو ان سے قتال کرو اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، کافروں کو، مشرکوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو عرب اور مکہ سے نکالا گیا، وہ سارے وہاں سے پاک ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک وقت اتنا امن کا آئے گا کہ ایک عورت عرب سے سفر کرے گی یہاں سے اور بحیرہ جائے گی اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، عورتیں اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گی۔ پہلے دور میں بڑا خطرہ ہوتا تھا، کوئی عورت محفوظ نہیں ہوتی تھی، کوئی اکیلا سفر نہیں کر سکتی تھی۔ حضور نے کہا ایک دور ایسا آئے گا
میرا ہی یہ دور کہ جب یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، کوئی فساد نہیں رہے گا، کوئی فتنہ نہیں رہے گا، اور یہ اتنا سکون آ جائے گا کہ ایک عورت اکیلی سفر کر سکتی ہے، وہ عرب سے سفر کرے گی، بحیرہ جائے گی، اور یہ دور حضرت عمر کا آیا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں یہ سارے فتنے ختم ہو گئے تھے، اور حضرت عمر میں باقاعدہ سے حضرت عدی کہتے ہیں، عدی بن حاتم، حضرت حاتم کے بیٹے جو بہت بڑے سخی تھے، ان کے بیٹے مسلمان ہوئے تھے نا، تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی تھی، تو اس سے پوچھا کہ تجھے ڈر نہیں ہے، تو اکیلا وہاں اتنا لمبا سفر کر کے آیا؟ اس نے اکیلی سفر کر کے آئی؟ اس نے کہا میں تو تب بھی سفر کر کے آ سکتی ہوں کہ تب بھی مجھے ڈر ہو کہ جب عمر مر گیا ہو۔ تو حضرت عمر کی شان بھی ہے، لیکن اب یہ وہ والی بات تھی اس آیت کی کہ جب فتنہ عرب سے پورا ختم ہو گیا تھا، اور عرب میں اسلام ہی ہو کر رہ گیا تھا، تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی جو یعنی باتیں تھی اس پر حضور نے یہ جو فرمایا تھا، یہ حضرت عمر کے دور میں پورا سچ ہو گیا تھا۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر منع کیا گیا ہے کہ پھر ان سے لڑائی نہ کرو۔ اچھا، آگے کہا گیا ہے کہ یہی کافروں کی سزا ہے، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑو۔ فتنہ جو کہا گیا ہے نا کہ یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، فتنہ اور فساد قتل سے بڑھ کر ہے، اور ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں فتنوں میں نہ پنگا کرنا چاہیے، نہ فتنوں والی جگہ پہ جانا چاہیے، نہ فتنوں میں حصہ لینا چاہیے، اور نہ ہی فتنے کرنے چاہیے۔ فتنے کیا چیزیں؟ جو ماحول میں لڑائی جھگڑا پیدا کریں، جو انتشار کریں۔ کس معاملے میں؟ دینی معاملات میں۔ جو بھی دین کا بگاڑ کا نام فتنہ ہے، دین کو بگاڑنے کا نام فتنہ ہے۔ یہ لوگ دین میں بگاڑ پیدا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ جو تم سازشیں کرتے ہو نا، یہ بڑا قتل سے بھی بڑا یہ جرم ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے کہ یہ لوگ حرمت والے مہینوں میں قتال کو منع بھی کرتے تھے، اور پھر حرمت والے ہی مہینوں میں یہ کچھ سازشیں بھی کرتے تھے، اور کہتے تھے اب دیکھیں گے مسلمان ان حرمت والے مہینوں میں کیا کریں گے۔ اس کا بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا آگے، بلکہ آگے آئے گا الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہے، اور تمام تر حرمتوں میں عدل کا بدلہ ہے، تو جس نے تم پر زیادتی کی تو آپ اسی کی مثل اس پر زیادتی کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَعَلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تقوی والوں کے ساتھ، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ شارٹ کر کے ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں تاکہ رمضان میں اگلے رکوع پہ پہنچیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں ایک تو یہ بات کہے گی کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ اچھا، وہی ہے نا کہ یہ جو 4 لگاتار حرمت والے مہینے تھے، 4 لگاتار نہیں تھے، 3 لگاتار تھے اور ایک بعد کا تھا، چونکہ رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے، کہ رجب میں اور ان مہینوں میں فرق تھا۔ کون سا؟ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ لگاتار تینوں مہینے آتے ہیں، ذی قعدہ آتا ہے، ذی الحج آتا ہے اور محرم آتا ہے۔ یہ تینوں حرمت والے مہینے تھے، کافروں کے نزدیک بھی، مسلمانوں کے نزدیک بھی، اس وقت سب کے نزدیک۔ اور ایک حرمت والا مہینہ چوتھا تھا جو رجب تھا۔ اچھا، رجب میں اتنے فتنے نہیں ہوتے تھے، حرمت والے مہینوں میں زیادہ فتنے کرتے تھے۔ رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے، لیکن زیادہ ان دنوں میں، کیونکہ ان میں حج ہوتا تھا، قافلوں کو لوٹنا۔ اصل میں یہ حرمت والی اس لیے بھی قرار دیا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ذی قعدہ میں لوگ حج کے لیے آتے تھے، اور حج کر کے تو محرم واپس جاتے جاتے لگ جاتا تھا مہینہ، تو یہ تاکہ حاجیوں کو بھی کوئی نہ چھیڑا چھاڑی کرے، ان کی بھی بچت تھی، تو ان کو منع کیا گیا کہ یہ کام نہ کرو، اور ان دنوں قتال نہ کرو، ان دنوں لڑائی جھگڑا نہ کرو، کوئی فتنے فساد میں حصہ نہ لو، اس چیز سے منع کیا گیا۔ اس چیز سے عرب لوگ مشرکین بھی بچتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، لیکن پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ جب جنگ ان کی ضروری ہو جاتی نا تو وہ مہینوں کو چینج کر لیتے۔ مثلا اگر انہوں نے محرم میں لڑنا ہوتا نا تو محرم کو آگے کر لیتے اور سفر کو پہلے کر لیتے، کہتے یہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم لڑیں گے، تو اپنی مرضی سے مہینہ چینج کرتے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ واپس اپنی جگہ پر آیا جہاں اللہ نے بنایا تھا، یعنی مہینے واپس اسی جگہ پر آ گئے ہیں۔ جس ترتیب سے حضور نے کہا محرم ہے تو محرم ہی ہے،
کوئی سفر محرم میں نہیں آئے گا اور محرم سفر میں نہیں آئے، تو وہ اس طرح کی چالیں چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے ایک مہینے کے بدلے میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا کہ اسی کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے، اور ایک ہر حرمت کے بدلے حرمت ہے، اور کوئی حد سے نہ بڑھے۔ انہوں نے وہ یہ بھی کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو اس مہینے میں فتنہ کرتے تھے، فسادات کرتے تھے۔ جیسے آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کو واپسی کا بھی حکم دیا صلح حدیبیہ میں۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا، مسلمان جب جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو عمرہ حج کرنے کی اجازت نہ دی اور واپس کیا اور کچھ معاہدے کیے، اور کہا کہ اگلی سال مسلمان آ سکتے ہیں۔ حضور اگلی سال قضاء کے لیے گئے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی سال قضاء کے لیے گئے نا، تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے۔ صحابہ نے کہا اب کیا کریں، یہ نو ہم جائیں تو وہ ہم سے لڑائی کریں، اور وہ وہاں پر ہم سے لڑائی کریں، اور تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو اس پر جو ہے نا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم ان سے لڑائی کر سکتے ہو، اور لیکن حد سے نہیں بڑھنا۔ یعنی اگر وہ حرمت والے مہینے میں تم سے لڑائی کرتے ہیں تو پیچھے بھی ہے کہ تم ان سے لڑائی کر سکتے ہو حرمت والے مہینے میں، لیکن ان کی مثل ان سے لڑائی زیادہ ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے اگر وہ نہ تم سے لڑے، تم کیوں ان سے لڑو گے۔ تو صحابہ کو یہ خوف تھا، خطرہ تھا کہ کہیں حرمت والے مہینے میں انہوں نے ہمارے خلاف فتنے کیے تو ہم کیا کریں گے۔ تو اس کی اجازت دی گئی کہ حرمت والے مہینے میں بھی آپ لڑ سکتے ہیں۔ بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی حرمت کے مہینوں میں اب وہ پابندی اٹھ دی گئی ہے۔ پہلے منع کیا گیا تھا لڑائی میں، یعنی ذی القعدہ میں، ذی الحج میں، وہ سفر میں اور حج میں۔ بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، حرمتیں قائم ہیں، حرمتیں قائم ہیں، ان کی تقدس اپنی جگہ قائم ہے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن لڑائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مطلب حرمت اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اگر کوئی فتنے کو ختم کرنے کے لیے دشمن تم سے لڑ رہا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو لہٰذا اگر اس مہینوں میں بھی تم سے وہ فتنے کرتے ہیں تو تم ان سے قتال کر سکتے ہو۔ اور یہ جو کہا گیا ہے نا، یہ بڑا سوچنے سمجھنے والی بات ہے، اور یہ یعنی میں حیران ہوا اس آیت کو پڑھ کر، یہ جو آخر میں پڑھی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت خود کو ڈالو۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آج یہی وجہ کہ ہم امت مسلمہ ہلاکت میں، وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، قتال بھی کرو، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں نے چونکہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا بند کر دیا ہے، جہاد کرنا چھوڑ دیا، اب جہاد نہیں ہو رہا، اب اس طرح جہاد نہیں ہو رہا۔ اب یہ اپنی عزتیں بچا رہے ہیں، اب اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا، دین کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ اللہ نے کہا کہ قتال سے منہ موڑ کر، اس لیے پیچھے کیا کہا گیا، اگر حرمت والے مہینے میں تم سے لڑتے ہیں تو حرمت والے مہینے میں لڑو ان سے، اور اتنا ہی لڑو جتنا وہ تم سے، خود جان بوجھ کے نا حرمت والے مہینوں میں پنگا لو، لیکن حرمت والے مہینوں میں تم ان سے لڑو، اور لڑنے کے بعد کہا گیا حد سے نہ بڑھو۔ اور اب کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو۔ دو چیزیں دیکھیں بندے کو بڑی پیاری ہوتی ہے، ایک جان، دوسرا مال۔ قتال کا بھی حکم دیا گیا، جانیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وانفقوا، اور مال بھی خرچ کرو، دونوں کہا گیا۔ ان دونوں کو اللہ کے راستے سے روکو گے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارو گے، اور وہی ہو چکا ہے۔ یردن سارا ہمارے اوپر چڑھ گئے، وہی ہوا ہے کہ یورپ ہمارے اوپر حاوی ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا، ہم نے ان دو چیزوں سے، اللہ کے راستے میں دینے سے بھی منہ پھیر دیا ہے، پہلے تو جہاد سے منہ پھیرا ہے، جب جہاد سے منہ پھیرا ہے تو اللہ کے راستے میں دینے سے، بلکہ ایک وقت تھا، آپ جانتے ہوں گے، ہم تو نہیں تھے، کہ جو 65 کی لڑائی ہوئی ہے تو اس میں جو جہاد ہوا ہے تو عورتوں نے زیور، عورتوں نے اپنا سونا، ایک ایک سکے بھی اکٹھے، ایک ایک پیسہ، جو دور تھا پیسے کا بھی، پیسہ بھی لوگوں نے جا کے تو سڑکوں پہ ڈبے تھے اور جا کے وہاں ڈالے تھے، وہ ہندوستان کے خلاف جہاد نے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کبھی کبھار یہ نہیں ایسا ہوا ہے، لیکن ابتدا اسلام سے دیکھیں، جدید کے دور سے دیکھیں، حق کے خلاف ہم اٹھ گئے ہیں ہمارے مسلمان، لیکن ظلم کے خلاف نہیں اٹھے۔ تو اصل چیز یہ ہے، اللہ نے کہا ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، ظلم جہاں ہو برا ہو، مسلمان ہے تو اس کو فتنے کو ختم کرو، کفر میں فتنہ ہے تو اس ظالم کو ختم کرو۔ ظلم کو ختم کرنے کا حکم کیا گیا ہے، ظلم کے خلاف قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب سے ہم نے اس سے منہ پھیرا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے۔